5 نمازوں کے ساتھ 5 سورتیں پڑھنا، اس کے 5 فائدے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کے معاملات اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی اس کے تمام کام کاج اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے پورے کریں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے سورہ فتح کو، اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک حج عمرہ نہ کر لے۔ تجربہ کر لو۔ حضرت درخاستی کے ایک پرانے شاگرد تھے، مولانا قدرت اللہ، فورٹ عباس کے تھے۔ میں وہاں تقریر کرنے گیا، معذور تھے، ایک بازو ان کا نہیں تھا، یہاں سے کٹا ہوا تھا۔ میں نے اس تقریر میں یہ وظیفہ بتایا کہ آپ لوگ اس صورت کا اہتمام کریں، اللہ حج عمرے کی سعادت نصیب کریں گے۔ وہ کہتے میرے دل میں بڑی امنگ تھی اور مجھے یہ تھا کہ بھئی اسباب بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ملازم تھے، 500-700 روپے تنخواہ تھی اس وقت۔ تو کہتے میں نے توکل کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیا، روزانہ ظہر کے بعد پڑھتا تھا۔ سال نہیں پورا ہوا تھا پڑھتے پڑھتے، کہنے لگے فیکٹری مالک نے ایک دن مجھے بلا کے کہا مولانا صاحب آپ کا وہ پاسپورٹ وغیرہ بنا ہوا ہے۔ میں کہ جی غریب آدمی ہوں، میں نے کوئی باہر سفر پہ جانا ہے کہ پاسپورٹ بنوں؟ کہنے لگے نہیں میں پیسے دیتا ہوں، آپ پاسپورٹ تو بنوائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی آسانی فرما دے۔ کہتے جی اس کے پیسوں سے میں نے پاسپورٹ بنوایا، اس نے مجھے پاسپورٹ لے کے جی ویزا لگوا دیا، خرچے بھی دیے، سفر خرچ بھی دیا، ٹکٹ بھی دیا، 10 روپے بھی میرے خرچ نہیں ہوئے، جیسے گیا تھا اسی طریقے سے سفر کر کے واپس آیا، بلکہ وہاں سے اللہ نے جو نعمتیں دی وہ بھی ساتھ لے کے آیا۔ پھر اس نے مجھے فون کر کے کہا مبارک ہو، میں نے اس صورت پہ عمل کیا، اللہ نے میرا کام بنا دیا۔ راولپنڈی کے ہمارے ایک دوست تھے، اس نے ایک دفعہ مجھے فون کیا کہ میں نے اس صورت کو ظہر کے بعد پڑھنے کا اہتمام کیا، تو کچھ عرصے کے بعد سعودی عرب سے میرے ایک عزیز کا فون آیا کہ میں آپ کو سپانسر بھیج رہا ہوں، آپ عمرے کے لیے آئیں۔ تو میں پڑھتا تھا روزانہ اس صورت کو، اس کا پیغام آ گیا، میں نے تیاری کی، میں عمرے پہ چلا گیا، پیسہ اس نے بھیج دیا تھا۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی آدمی کہہ رہا ہے یار وہ تمہارا عزیز رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کی تمنا ہے، اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو اس کو عمرہ نہیں کراتا۔ اب وہ کوئی بزرگ مجھے کہہ رہا ہے، میں نہیں سمجھا وہ کون تھے، یہ اس نے وضاحت بھی نہیں کی۔ تو کہنے لگے اس نے وہ سپانسر بھیج دیا، میں عمرہ کر کے آ گیا۔ یہ تجربات ہوتے ہیں، تو اگر اعتماد سے آدمی کرے تو فائدہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، عما یتساءلون پارے کی پہلی سورت۔ آج کل اس سال وظیفے بڑے لکھ رہے ہو، اتنے وظیفے میں نے پہلے کبھی نہیں لکھوائے۔ یہ دین پورے دی برکت، ورنہ انہیں کو میں نہ لکھوں نا۔ کچھ وظیفے میاں صاحب کے پاس بھی ہیں، وہ ان سے پوچھنا، جس کی شادی نہ ہو نا یہ تویز دیتے ہیں۔ دین پور میں ایک جمعرات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں چھڑیں دی جمعرات، چھڑے سمجھتے ہو اکیلے جو ہوتے ہیں۔ اس رات اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں جس کی حد نہیں، صبح کو لائن لگی ہوتی ہے، سب کو میاں صاحب نام پوچھ کے تویز لکھتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں۔ تویز کی تو پتہ نہیں اجازت دینا دیں میاں صاحب آپ کو، لیکن وہ یہ ہے کہ تویز لکھ دیں گے آپ کی شادیاں ہو جائیں گی جن کی نہیں ہوئی۔ اچھا توجہ کریں، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائیں گے، چونکہ اس کے آخری رکوع میں جنت اور جہنم کی کیفیات ہیں، اور شروع میں اللہ کی توحید ہے ساری۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ رزق کی برکت کے لیے، عشاء کے بعد سورہ ملک قبر سے، عذاب قبر سے نجات کے لیے۔